وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ زوجین کا خواب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اولاد کا انعام عطا فرمائے، اور پھر اس اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کا اپنا ایک پورا خواب جڑا ہوتا ہے، ان کی اپنی نسل کا، ان کے اپنے خاندان کا ایک پورا فیوچر پلان جڑا ہوتا ہے، اور اس فیوچر پلان کی بیس جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ، اسی لیے پیرنٹس کا مینٹلی ویل بینگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ متاثر ہوگی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے خواب کو دیمک لگا رہے ہیں، اپنی خواب کی تعبیر کو حاصل کرنے میں ہیڈلز پیدا کر رہے ہیں، موانع پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ جو چیز کو تصور کیا ہے وہ چیز پوری ہو جائے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ابتدا سے اس کی تیاری ہو۔ ایک بہت اچھا تھاٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ غالباً علامہ فرائی صاحب نے عرض کیا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور اس قول کی تشریح یا پھر اس قول میں اضافہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی درخت اپنی جڑ سے پہچانا جاتا ہے، اور اس میں مزید کسی نے اضافہ کیا ہے کہ کوئی بھی جڑ اپنے بیج سے پہچانی جاتی ہے، اس کا سیڈ کیسا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کریلے کا بیج بو کر ایک خوشبودار رسدار آم کی توقع نہیں کر سکتے۔ اگر کریلا بویا گیا ہے تو کریلا ہی اگے گا۔ اسی طرح ہے کہ ہم نے بالکل بچپن میں جب بچہ اپنے گود میں ہے اس وقت جو خواب دیکھا ہے تو وہ خواب آگے اس کو پورا کرنے کے لیے آج ہم جو تیاری کر رہے ہیں یا جس کیفیت میں ہیں وہ ہماری خواب کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ پھل جو ہے جس درخت پہ لگے گا اس کا ہر طرح سے تناور ہونا، مضبوط ہونا، حشرات الارض اور ان تمام چیزوں سے پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ ایک خوبصورت باغ میں ایک اچھا سا پودا لگاتے ہیں جو آگے جا کے ثمر آور ہونے والا ہے، اور اسے آپ صاف ستھرا پانی دینے کے بجائے گندا نالی کا پانی دے رہے ہیں، تو یقین جانیے اس پہ اچھا پھل آ جائے گا، لیکن آپ کھانے سے کراہیت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مینٹلی طور پر ill پیرنٹس باتوں میں اپنے بچوں کے لیے اچھا ویژن کا اظہار کر لیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے خواب کا اظہار کر لیں، لیکن وہ خواب دے نہیں پاتے کیونکہ ان کے سامنے ایسے کئی چیزیں رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے پھل کو یا اپنے خواب کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ چیز سمجھ لینا ضروری ہے کہ آپ نسل نو کی جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی گود میں پلنے والے آئندہ نسل کو جو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے والدین کا مینٹلی ہیلدی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم پیرنٹنگ کے مرحلے سے، پرورش کے مرحلے سے گزرتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز ڈاکٹر اوکاشا، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ جب ہم پیرنٹنگ کے مرحلے سے گزرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں، ہمیں اینزائٹی کا شکار کرتی ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ آئی تھنک کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ ہم جب پیرنٹنگ کے مرحلے سے گزرتے ہیں تو اس پیرنٹنگ کے مرحلے میں بے شمار چیزیں ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں اور اینزائٹی کا شکار کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ
خاص طور پہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم تربیت کے دوران چڑچڑاہٹ اور بے چینی پہ قابو پائیں. یہ بھی سمجھ لیجئے، اور یہ سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے کہ ہم اریٹیٹ کیوں ہوتے ہیں اور اینزائٹی کیوں آتی ہے، تو اس پہ قابو پانا آسان ہے. سب سے پہلے تو ہم جس چیز کی وجہ سے اریٹیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر ہے. دوسرا نقطہ ہے ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے، اور تیسرا ہے کہ کمپیریزن کا جو رجحان عمومی طور پہ ہوتا ہے، تقابل کا جو رجحان ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں اریٹیٹ کرنے کا باعث بنتا ہے، وجہ بنتا ہے. اسی طرح اینزائٹی بیسیکلی کہتے ہیں کہ فیوچر کو لے کر آج وریڈ ہو جانا اینزائٹی ہے. تو وقت سے پہلے اپنے آپ کو فیوچر کے متعلق بہت زیادہ اوور تھنک کر لینا ایک اینزائٹی کا سبب بنتا ہے. پیرنٹنگ کے دوران چڑچڑاہٹ اور اس بے چینی پر اضطرابی کیفیت پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر پر بہت سا ورک کریں، ہمارے رویے پہ ورک کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پیرنٹس ہیں، کئی نہیں تقریباً تمام ہی پیرنٹس ہیں جو بچے کی پیدائش پر کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ نے میسیجز پڑھا ہوگا جو شکرانے کے طور پہ لکھتے ہیں کہ اللہ بلیز میاں میل بیبی فیمیل بیبی، آج اللہ نے مجھے لڑکے کی صورت میں زندگی کی سب سے بڑی خوشی عطا کیا، زندگی کا سب سے سنہری موقع. بے قابو ہو جاتے ہیں، اچانک رونا آ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے. بزرگ حضرات صدقہ و خیرات کرنے لگتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرنے لگتے ہیں، بالکل خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر پیرنٹس کا بیہیویئر کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ فرسٹ ڈے جب ہم اسے اللہ کی بلیسنگ کہہ رہے تھے تو وہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائے تو بلیسنگ ہی رہے گی. ہمارا بیہیویئر کیوں چینج ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اس بلیسنگ کے ساتھ اپنی خاص طور پر پیرنٹس اپنی سوچ کو ملا دیتے ہیں. اسے بہت سمپل وے میں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دو رنگ آپس میں مل جائیں اور ہم جو چاہے وہ رنگ بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بنیادی کنسپٹ سمجھیے کہ بچہ جس سن میں پیدا ہو رہا ہے، جس ایئر میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ان بلڈ اس بچے کو اس صدی کے موافق دماغ، قوت، صلاحیت عطا کرتا ہے. 2025 میں پیدا ہونے والا بچہ 1986 اور 1990 کے دماغ کا نہیں ہوگا. وہ ایکسٹرا ایڈوانس 2025 کے ماحول کو کمپیکٹ کرنے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس جنریشن. ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کہیں اٹھ تو اٹھ جائے، ہم کہیں بیٹھ تو بیٹھ جائے، ہم کہیں چپ تو وہ چپ ہو جائے، ہم کہیں کہو تو کہہ دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہ چیزیں ہمارے بیہیویئر تبدیل کرتی ہے، کیونکہ بچہ تو 2025 میں پیدا ہوا اور وہ 2025 کے 2025 کے ٹیکنالوجی کے حساب سے، اس کے آب و ہوا کے حساب سے، اس کے چیلنجز کے حساب سے اللہ رب العالمین نے اس صدی کے سے مطابقت رکھنے والا بچے کو پیدا کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہیں اپنے بچے سے 20 سال 25 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے بیہیویئر میں کسی کا مائک شروع ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ 20 سال پرانے ہمارے اپنے اطوار سے ہم بچے کو ٹریٹ کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں تمہید میں یہ کہا کہ نگہداشت جو ہے وہ عصر حاضر کے بچوں کو ٹریٹ کرنے کے قابل پیرنٹس کو بنا رہا ہے. 2025 میں آپ کو یہ چیز سکھا کر، لرن کرا کر، لرننگ فیس میں رکھ کر آنے والے صدی میں، موجودہ صدی میں اپنے بچوں کو موجودہ سال میں
پریزنٹ ایئر میں اپنے بچوں کیسے ٹریٹ کریں اس سے مطابقت پیدا کر رہا ہے. تو ہمارا بیہیویئر کبھی بھی اولڈ پیٹرن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کے وقت بہت زیادہ ہیپی، انجوائے کرنے والا اور اس سے بہت زیادہ کیئر کرنے والا ہونا چاہیے. دوسرا ہے کہ ایکسپیکٹیشن، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے جیسے وہ ٹین ایج میں آتا ہے یا 9 سال 10 سال میں آ جاتا ہے تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کی طرح سب چیزیں کر لیں سمجھ لیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو ایکسپیکٹیشن بھی جو ہے ہمارے اس کی اپنی ایج کے مطابق ہونا چاہیے. وہ آج کھیل رہا ہے، بہت پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے، یہ اس کے اپنے پریزنٹ سچویشن میں بہت کیپیبل وہ ہے اور اس کی یہ صلاحیت ہے، اس سے ہم انجوائے کریں، اس سے اوور ایکسپیکٹیشن نہ کریں. کتنا عجیب لگے گا نا آپ کو کہ آپ 5 سال کے بچے کو فیملی میں کہیں کہ بیٹا مہمان آئے تو آپ بہت سلیقہ مند رہ جائیں، اور آپ 10 سال کے بچے کا بیہیویئر کریں. نہیں، تو 5 سال کا بچہ بھی مہمان کو ایک انسان کے روپ میں دیکھے گا، اس سے پیاری پیاری کھانے سے باتیں کرے گا اور بہت معصومیت سے ان کے ساتھ اپنی کھیل کود کا مظاہرہ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ شرارت بھی کر لے. وہ 5 سال کا ہے، وہ 7 سال کا بچہ ہے تو 7 سال کا بیہیویئر کرے گا. آپ اس کے ساتھ اپنے ایکسپیکٹیشن کو جوڑ لیں تو یہ ہمیں اپنے آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، ہمیں اپنے بے چینی کر دیتا ہے. اور خاص طور پر کمپیریزن جو ہے، تقابل جو ہے، وہ اینزائٹی پیدا کر دیتا ہے. ایک گھر کے اندر 2 بہویں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، دونوں صاحب اولاد ہیں. ایک کا بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے یا یہ سمجھ لیجیے کہ بہت زیادہ سوشل ہے، اور ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے لیکن انٹروورٹ ہے. وہ خاموش مسکراتا ہے، خاموش شرارت کرتا ہے، بہت جلدی سیکھتا ہے. اب اگر سیکنڈ مدر جو دوسری بہن ہے یا بہو ہے وہ یہ سوچے کہ میرا بیٹا میرے بڑی والی بہن یا بڑے والے بہو کے بیٹے کی طرح ہو جائے، وہ کھیلے سوشل ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی پیش کرنا چاہوں گا. کیس اسٹڈی کا ایک حصہ یہ میرے کیس بہت لمبا تھا. ایک ماں پاس لے کر آئی اور تقریباً 100 کلومیٹر دور سے وہ میرے پاس آئی تھی، اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا بچہ، ہم پوری جوائنٹ فیملی رہتے ہیں، میرا بچہ اپنے آپ میں رہتا ہے، کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہے، جبکہ میرے دیور کے، میرے جیٹھ کے، میرے ننند کے بچے سب آپس میں گھلتے ملتے ہیں. ہمارا بہت بڑا آنگن ہے، اس آنگن میں بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ساتھ میں پڑھتے ہیں. میں نے اس مدر کو اپنی باتیں پیش کرنے کے لیے تقریباً 45 منٹس دیا. ظاہر سی بات ہے کہ میں کاؤنسلنگ کے پروفیشن سے وابستہ ہوں، تو ایک کاؤنسلر کے لیے گڈ لسنر ہونا ضروری ہے. وہ میرے پورے سننے کی طاقت کی امتحان لے رہی تھی، اور انہوں نے پورے 45 منٹس میں اپنے بچے کی کمزوریاں میرے سامنے پیش کی. کمزوریاں پیش کرتے کرتے وہ جذباتی بھی ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنا بچہ تھا، وہ رو بھی رہی تھی. بہت دیر تک 45 منٹس تک اس نے اپنے بچے کی پوری کمزوریاں پیش کی، اور اس 45 منٹس تک میں نے ایک کوشچن کیا کہ بہن آپ اپنے بچے کی 3 خوبیاں بیان کیجیے، 3 خصوصیات بیان کیجیے. وہ ماں 10 منٹ کے لیے خاموش ہو گئی، پورے 10 منٹ خاموش ہو گئی، اور اسے بہت یاد کرنے پہ اپنے لخت جگر کی 3 خوبیاں یاد نہیں آ رہی. پھر میں نے انہیں سپورٹ کیا، کیا آپ کے بچے نے کبھی کسی کو مارا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں مارا ہے. اچھا، یہ ایک خوبی ہے. کیا آپ کے بچے نے کبھی کسی کو گالی دیا ہے؟ تو کہا نہیں، میرا بچہ بالکل گالی نہیں دیتا. میں نے کہا یہ دوسری خوبی ہے. میں نے کہا کہ یہ آپ کو ستاتا کتنا ہے؟ تو اس ماں نے جواب دیا کہ یہ اپنے معاملے میں مجھے کبھی نہیں ستاتا ہے،
لیکن میں جو کہتی ہوں وہ نہیں سنتا. میں نا آپ برائی مت کیجیے, آپ نے 45 منٹ برائی کر لیا ہے, آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو ستاتا ہے؟ تو کہا نہیں ستاتا. میں نے آپ کے بچے میں 3 خصوصیات ہیں. اب آپ کے اپنے اس جوائنٹ فیملی میں جو دوسرے بچے رہتے ہیں, ذرا ان کے اندر بتائیے یہ 3 خصوصیات ہے کیا؟ تو کہا نہیں, میرا جیٹ کا بچہ گالیاں دیتا ہے, میرا ننند کا بچہ ایک دوسرے کو مارتا ہے, اور تقریباً تمام بچے اپنے ماں باپ کو بہت سزا دیتے ہیں. یقین جانیے کہ کمپیرزن نے, یہ تقابل نے اس ماں کو اپنے لخت جگر کے 45 منٹس برائی کرنے پہ مجبور کیا. اگر وہ ماں تقابل نہ کرتی, کمپیرزن نہ کرتی, ایک دوسرے سے بس یہ ججمنٹ میں نہ لگی رہتی کہ میرا بچہ کیسا ہے, اس کا بچہ کیسا ہے, تو 45 منٹس تک برائی کرنے کے لیے اس کے پاس ایک بھی لفظ نہیں ہوتا, شاید وہ 1 منٹ بھی برائی نہیں کر پاتی. لیکن کمپیرزن نے اس کو اریٹیٹ کر کے رکھ دیا, بے چین کر کے رکھ دیا, اور وہ دوسروں کے بچوں کا فیوچر دیکھ کر اپنے بچے کے مستقبل کے لیے اینزائٹی کا شکار ہو. کے مرحلے میں چڑچڑاہٹ اور بے چینی پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انبیٹیبل لو کریں, ایسا لو جس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا, ایسی محبت جس سے کوئی اریٹیٹ نہیں ہو سکتا. ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا, تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ محبت میں سب خطائیں معاف, اور ہر خطا ایک حسن کا مظاہرہ کرتی ہے. اپنے محبوب کی خطا بھی ادا لگتی ہے. یہ رویہ جب ہم اپنے بچے کے ساتھ لے کر آ جائیں نا, تو اپنے بچے کی وہ چیزیں جو ہمیں اریٹیٹ کر رہی تھی وہ بہت پیاری لگے گی. بچہ کتنا پیارے باتیں کر رہا ہے, کتنا اچھا کھیل رہا ہے, کتنا اچھا کھا رہا ہے, میں کہتی ہوں تو سنتا نہیں ہے, تو مطلب مجھ سے مزاق کرتا ہے, مجھ سے کھیلنا چاہتا ہے. آپ کو آنسر کرنے کا وہی اسٹائل اس کے پاس ہے, اس کے ساتھ کھیلیے, ایک ایک لمحے کو انجوائبل بنائیے, انجوائے کیجیے, اور میموریز کو سیو کیجیے. سب کانشیس میں, ہمارے اپنے سب کانشیس میں جب سے ہم نے شعور پایا ہے, اس وقت سے آج تک کی میموریز سیو ہوتی ہے. آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو یہ بول سکتے ہیں کہ مجھے 5th کلاس میں میرے پیرنٹس نے ایسا ڈریس بنایا تھا, وہ ڈریس آپ کی میموری میں سیو ہو چکا ہے. ایسے ہی میموریز کو, اپنے بچے کی میموریز کو ہم اپنے سب کانشیس میں سیو کیجیے, اور اس سیو کرنے کے ساتھ اسے ریکال کرتے رہیے. بچے کے اداؤں کو محسوس کیجیے. جب ہم محسوس کریں گے, انجوائے کریں گے, بے انتہا لو کریں گے, بچوں کے ساتھ کھیلیں گے, تو ہمارے کیئر, ہمارے توجہ دہانی کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. جس طرح ہم نے پہلا دن اپنے بچے کو دیکھا, جس طرح فرسٹ ڈے جو للک ہمارے اپنے بچے کے لیے ہمارے ساتھ ہوئی, جس طرح ہم نے فرسٹ ڈے اپنے بچے کے ساتھ اپنے ایموشنز کو جوڑا تھا, لازم ابھی کے لاسٹ سیکنڈ تک وہی ایموشن ہمارے بچے کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. وہ ایموشنز جو فیل کروا رہے تھے کہ اللہ کی بلیسنگ میرے ہاتھ میں ہے, اللہ نے مجھے نعمتوں سے سرفراز کیا, اللہ نے مجھے انعام دیا, وہ فیلنگ ہمارے ساتھ جب جڑ جائے گی تو ہمیں کوئی چیز اریٹیٹ نہیں کر سکتی ہے, کوئی چیز اینزائٹی پہ مجبور نہیں کر سکتی ہے, کسی چیز کی اینزائٹی نہیں ہو سکتی ہے. بچوں کی غلطیوں پہ مثبت رد عمل کیسے کریں, پازیٹیو ریئیکشن کیسے ہو بچوں کی مسٹیک پر. تو یہ دیکھیں, میرے نزدیک تو مسٹیکس جو ہوتے ہیں نا, غلطیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ بچوں کی ایک فیز کے بعد شروع ہوتی. بچوں نے جو چیز کو محسوس کیا, آبزرو کیا, اڈاپٹ کیا, اسی کو ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ جائیے کہ ایک بچہ جو کبھی روشنی اور آگ میں کمپیریزن نہیں کر سکتا ہے, یا پھر
اچھے اور برے کی تمیز کرنا ابھی جسے نہیں آیا ہے، اس بچے سے کبھی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہمارے اپنے کیے ہوئے حرکات و سکنات کا ری ایکشن اور ریفلیکشن دیتا ہے، اور وہ چیزیں ہماری اپنی غلطی۔ ایک ماں میرے پاس آئی اور کہا کہ یہ میرا 7 سال کا بچہ ہے، اچانک گالیاں دینے لگ گیا ہے، اچانک گالیاں دینے لگ گیا۔ مجھے ہنسی آئی اور میں نے کہا کہ باجی آپ اپنے بچے کے ساتھ تھوڑی دیر ویٹنگ ایریا میں بیٹھے، اور ایک بوٹل ہے، میں اس پہ کچھ پڑھ کے دے رہا ہوں، آپ وہ پانی پی لیجیے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد دوبارہ میرے کیبن۔ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مائنڈ کو میں چینج کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے انہیں یہ جملہ کہا تھا۔ وہ پانی پی اور آیا، میں نے کہا کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نہیں، بولے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بہت گالیاں اچانک دینے لگ گیا ہے، اور ابھی تو 7واں سال بھی پوری طرح سے شروع نہیں ہوا، آپ اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آئیں۔ میں نے کم از کم انہیں 4 سے 5 مرتبہ ویٹنگ ہال میں بھیجا۔ جب وہ 5ویں مرتبہ میری کیبن میں آئی تو کہا میں نے، باجی بچے کو نہیں، آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بچہ وہی کہے گا، وہی کرے گا، وہی سوچے گا، یا وہی کرنے کی عادتیں پروان چڑھائے گا جو آپ لوگ گھر میں کرتے ہیں۔ پھر اس خاتون کے منہ سے نکلا کہ ہاں اس کے والد مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ ہم مثبت رد عمل کیسے کریں؟ ہمارا بیہیویئر بہت زیادہ پازیٹیو، ہمارا بیہیویئر بہت زیادہ ریسپیکٹفل ہو، ہمارا بیہیویئر بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ہو، تعمیری ہو، ہمارا بیہیویئر بہت زیادہ لرننگ والا ہو، انجوائے کرنے والا ہو، ڈپریس نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ بچوں سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بچوں سے کوئی غلطیاں ہوتی ہے، خاص طور پہ 7 سال 8 سال کے بعد کے بچوں کی غلطیاں اگر غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ سمجھیں کہ آپ اپنی اسکول کے دنوں کو یاد کریں کہ جب آپ 12 کھڑی، انگلش کے الفابیٹس، اردو کی حروف تہجی غلط پڑھتے تھے، تو اس وقت آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ کیا کرتا؟ امید ہے کہ آپ تمام نے بہت اچھے اسکول سے پڑھا ہوگا، اور اگر وہ ٹیچر آپ کا انسلٹ نہیں کرتا تھا، آپ کو پنشمنٹ نہیں دیتا تھا، بلکہ بہت زیادہ کیئر کے ذریعے، بہت زیادہ محبت کے ذریعے سکھاتا تھا، تو اس نے آپ کی شخصیت میں غیر معمولی انقلاب پیدا کیا۔ آپ جہاں اپنے 7 سال کی عمر میں اپنی غلطیوں سے اپنے مربیوں سے اپنی غلطیوں پہ اپنے مربیوں سے سیکھا ہے، وہی طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کسی نے استحصال کیا ہو، یا آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہو 7 سال کی عمر میں اور 8 سال کی عمر میں، آپ کو غلطیوں پہ کسی نے پنشمنٹ کیا ہو، تو خدا را انہیں بھی معاف کرے، اور وہ غلطی جو آپ کے استاد نے یا آپ کے مربی نے کی تھی وہ غلطی اپنے بچوں کے ساتھ نہ دہرائے۔ وہ ظاہر سی بات بچہ ہے، غلطی کر کے سیکھے گا، اسے اس کی غلطی کے اپوزٹ میں، اس کی غلطی کے ورسز آپ اسے کنسٹرکٹیو چیزیں بتائیے، اس کو پازیٹیو چیزوں میں انگیج کیجیے۔ ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ شرارت کرتا ہے اور شرارت غیر شائستہ ہوتی ہے، تو آپ اسے ایسے گیمز میں انگیج کیجیے جہاں سے وہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہو۔ ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، تو آپ اسے ایسے چیزیں دیجیے جسے جوڑ کر وہ کوئی چیز بناتا ہو، کھیلتا ہو۔ کنسٹرکٹیو وے میں بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یہی پازیٹیو اپروچ ہے جو بچوں کی غلطیوں پہ مثبت رد عمل ہم سے کروانا چاہتا ہے، کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بچے کے منہ پہ تماچا مار کے، پنشمنٹ کر کے، اسے پیاسا رکھ کر، یا اسے اٹھک بیٹھک کروا کر، اسے چھڑی مار کر ہم اس کی غلطیوں پہ اس کی تربیت کریں گے، تو بچوں کے ساتھ آپ استحصال کریں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی کسی حرکت کو غلطی سمجھتے ہیں،
اس سال کی ذہانت لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ 2025 میں 1980 کی ذہانت کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین جس سال، جس صدی میں، جس وقت بچے کو پیدا کرتا ہے، اس وقت سے، اس وقت کے چیلنجز سے، اس وقت کے مسائل سے جوجھنے کی صلاحیت، کیپیبلٹی اور استطاعت کے ساتھ اس کو پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی نظام قدرت ہے، نہ ہی نظام کائنات ہے کہ 2025 کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کسی 1970 یا 1960 کی ذہانت سے انسان کو مسائل حل کرنے بھی. آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ہم خط و کتابت کے لیے یا کمیونیکیشن کے لیے، ذرائع ابلاغ کے لیے ایک پوسٹ کارڈ لکھتا تھا، اور وہ پوسٹ کارڈ پہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ پوسٹ کارڈ اس شخص کو اس وقت ملتا تھا جب جس کا انتقال ہوا اس کا 13واں یا 40واں ہوتا تھا. 40 دن ہو جاتے تھے. آج ذرائع ابلاغ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا. ایک سیکنڈ کے اندر ایک میسج کسی بھی ہزاروں کلومیٹر دور فرد کو پہنچ جاتا ہے. یہ اس صدی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس جنریشن کو پیدا کیا. یہ دیکھیے نا، اے آئی ہے، جیٹ جی پی ٹی ہے، اور کیا کیا چیزیں وجود میں آنے والی ہیں اور آ رہی ہیں. ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آئندہ کچھ سالوں کے بعد آپریشن تھیٹر کے اندر ایک ماسٹر سرجن کے علاوہ کوئی ہیومن نہ اسسٹنٹ ہوگا، نہ او ٹی چلانے والا ہوگا، بلکہ آپریشن ڈپارٹمنٹ پوری طرح سے روبوٹک سائنس پہ چلے گا. روبوٹ سرجری کریں گے، اور ایک ماسٹر ہیومن پرسن جو بہت زیادہ ان روبوٹ کو بنانے سے زیادہ ویل کوالیفائڈ ہو، وہ سرجن وہاں اسسٹ کرے گا یا ان کو گائیڈ کرے گا، اور پوری طرح سے کام روبوٹ چلائے گا. کئی چیزوں میں اسپیشلی آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری کے اندر روبوٹک سرجریز ابھی شروع ہو چکی ہیں. تو ہم یہ ہو سکتا ہے کہ آج جو چیز کو بچے کی غلطی محسوس کر رہے ہیں وہ غلطی نہ ہو، بلکہ اس کا علم ہم کو نہ ہو. بعض دفعہ بچے اچانک ایسے سوال کر لیتے ہیں. میرے ایک دوست کا بچہ ہے، وہ اچانک باتیں ایسی کرتا ہے کہ آپ کو میں شیئر کروں گا تو آپ ہنس بھی دیں گے اور محسوس بھی کریں گے. بالکل چھوٹا بچہ ہے اور ابھی پلے اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں بھی نہیں جا رہا بلکہ پلے اسکول میں جاتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ بڑے ابو ہمارا حق مار رہے ہیں. یہ حق مارنا اور یہ حق، یہ لفظ جو ہے اسے کیسے سمجھ میں آیا، اس ووکیبلری کو، اس فریز کو کیسے وہ استعمال کرے، اسے کیسے آیا؟ کیونکہ وہ 2025 میں پیدا ہوا ہے. وہ ہمارا پرانا دور تھا جب ہم پڑھتے تھے کہ محاوروں کو جملوں میں استعمال کرے. آج بچے کی ذہانت اتنی ہے کہ وہ خود جملہ بنا لیتا ہے اور پراپر جملہ بناتا ہے. اس نے کسی اسپیچ میں، کسی ویڈیو میں یا کسی سے بات کرتے وقت سنا ہوگا حق مارنا ہے. اسے کیسے سمجھ میں آیا کہ ابو ہمارا حق مار رہے ہیں؟ یہ ذہانت ہے. ہم بعض چیزیں ایسی ہے جسے غلطی کہتے ہیں، وہ غلطی نہ ہو، ہماری لیک آف نالج ہو. لہٰذا مثبت رد عمل اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کنسٹرکٹیو وے میں چلے، بہت زیادہ اپریشیٹنگ والے انداز میں چلے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرے، بچوں کو بہت پازیٹیو انگیج کرے، بچوں کو بہت زیادہ اس طرح انگیج کرے کہ وہ ایک چیز جو غلط کر رہے تھے اس سے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لے اور کسی کنسٹرکٹیو وے میں لگ جائے. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جسے غلطی کہہ رہے ہیں وہ بچے کی غلطی نہ ہو، ہماری لیک آف نالج ہو، تو اپنے آپ کو دیکھ کریکٹ کرے. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب بچہ 15-17 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، یا پھر ٹین ایج میں جب ہوتے ہیں بچے، اسپیشلی 10 سال سے 15 سال کی عمر میں، تو یہ وقت بچوں کے ذہن کا انقلابی دور ہوتا ہے. اس دور کے اندر کئی لاکھوں
ट्रेसेस, थॉट्स, ऑब्जर्वेशन बच्चे के माइंड में सेव होना शुरू हो जाता है और वो वहां से उन तमाम चीजों को देखना शुरू करता है। ये वक्त ऐसा है जब बच्चा दूर की निगाह रखता है और बहुत करीब से चीजों को महसूस करता है। ये उम्र है जब बच्चा फूल को सिर्फ खूबसूरत फूल नहीं कहता, बल्कि फूल की पंखड़ी को छूकर उसके वेलवेट को महसूस करता है। ये बच्चा पानी के बूंद को पानी की बूंद है या शबनम है समझता है। इस उम्र में हमारे अपने खानदानी मसाइल, इज़्दिवाजी मसाइल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें बच्चों के सामने शेयर करने से आप ये समझ लीजिए कि बच्चों के हौसलों को इस कदर नुकसान होता है, बच्चों की ज़हानत को इस कदर नुकसान होता है, बच्चों के इमोशंस को इस कदर नुकसान होता है जिसकी तलाफी कभी नहीं हो सकती, जिसका भरपाई कभी नहीं हो सकती, जिसका इजाला कभी नहीं हो सकता। माहिरीन तो ये कहते हैं कि अगर पेरेंट्स में से कोई इंतहाई क्रिटिकल बीमारी में मुब्तला हो तो भी टीन एज के बच्चों को शेयर नहीं करना चाहिए, तो भी बच्चों को अपने पेरेंट्स की उस क्रिटिकल कंडीशन को शेयर नहीं करना चाहिए, जिससे जिंदगी बचने की उम्मीद कम हो जाती है। ऐसी बीमारी बच्चों को शेयर नहीं करना चाहिए। तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ की तू मैं या फिर इन लॉस के बीच में हमारे रिलेशन के अंदर बनना नहीं, ये तमाम चीजों को शेयर करना तो सेकेंडरी चीज होगी, बिल्कुल सेकेंडरी चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हस्बैंड वाइफ को लिबास से ताबीर किया है, एक दूसरे की लिबास है। अब देखिए कितनी नजाकत है इस रिश्ते के अंदर, कितनी नजाकत है कि माँ बाप जब ये महसूस करें कि बच्चा ज़हनी तौर पर किसी शऊर को पहुंच चुका है, वो एज में बलूगत की उम्र भी हो सकती है या शरई तौर पे जो बलूगत की उम्र बताई गई वो भी हो सकती है या उससे पहले भी हो सकता है। बच्चा जब समझदार हो जाए तो फिर उसे अपने साथ ना सुलाएं, उसके सामने लिबास तब्दील ना करें, सतर ना खोलें। ये तमाम शरई अहकामात आपको पता है। मतलब अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर हम अपने स्लाइड की तरफ आए। जब बच्चा समझदार हो जाए, चीजों को समझने लगे, तो वो चीजें जो हस्बैंड वाइफ के बीच में ही डिस्कस होने वाली हैं, किसी दूसरे के सामने शेयर ना करें। और स्पेशली जब बच्चे से तमाम अहकामात आ गए हैं कि एक लिहाफ ना हो, एक बिस्तर ना हो, उसके सामने लिबास तब्दील ना करें, फिर मसाइल भी उसके सामने शेयर ना किए जाए। वो हस्बैंड वाइफ की मसाइल है। बच्चा बिल्कुल नादान है, बिल्कुल समझ नहीं सकता है और वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। वो बिस्तर पे लेटा है, आप दोनों बातें कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अल्लाह का कर्ज अदा करना है, तो एक अलग चीज है। लेकिन जब बच्चा चीजों को समझ सकता है तो फिर उसके सामने ये बात भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम अपने समझदार बच्चे के सामने, चाहे वो बलूगत की उम्र हो या उससे पहले हो या फिर बहुत पहले भी हो, लिबास तब्दील नहीं करते हैं। बस इतनी इंटेंसिटी है कि मसाइल को बच्चों के सामने शेयर, क्योंकि वो तमाम चीजों को बहुत हिस्सासियत के साथ लेते हैं। 10 साल से 15 साल की उम्र में बच्चों के इमोशंस पुख्तगी की तरफ जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि हमारे वालिदैन किस स्पेस में, वो उसी वक्त तय कर लेते हैं कि मैं अपने एजुकेशन के फाइनेंशियल प्रेशर अपने वालिदैन पे नहीं डालूंगा। मतलब उन्होंने अपने ख्वाब को पहले ही खत्म कर दिया और एक छोटी चीज पे कंप्रोमाइज करना शुरू किया। बाज बच्चे कम खाना शुरू कर देते, बाज लोग अपनी फरमाइश करना छोड़ देते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं
جو کھل کر نہیں کہہ سکتے کہ پاپا ہمیں فٹ بال چاہیے، ہمیں بیٹ چاہیے، ہمیں فلاں لباس چاہیے، میرے فلاں دوست کے پاس یہ شوز ہے، مجھے شوز چاہیے. ہم بچے اپنی خواہشات کو مار دیتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سن لیا ہے کہ آج میرے پیرنٹس فائنینشیل پرابلم سے. ڈاکٹر مبارک کاپڑی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی فیوچر کو بنانے کے لیے اگر پیرنٹس 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو انہیں کرنا چاہیے. کیونکہ مستقبل انتہائی محنتوں کے بعد ہی بنتا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ ڈسکس کر کے ہمارے اپنے مسائل پر ڈسکس کریں بچوں کے سامنے، بچوں کے ساتھ، ہم بچوں کا فیوچر کیا بنانا چاہتے ہیں. ایک کیس میرے پاس آیا، میں فائنینشیل پرابلم سے ہٹ کر ایک دوسرا آپ کے سامنے چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کیس میرے پاس آیا جو فیملی کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ تھا. لڑکی کی شکایت تھی کہ اس کا ہسبینڈ اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، جھڑکی دیتا ہے اور پیر کی جوتی بنانا چاہتا ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ انہوں نے کہا کہ لو ہے لیکن ارینج کے انداز میں. بہت لمبی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا لڑکے سے گفتگو کرنے کے بعد کہ اس نے بیسیکلی آبزرویشن کی ایج میں، چیزوں کو سیکھنے کی ایج میں اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے دیکھا. ماں کو جھڑکی دیتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا، نازیبا سلوک کرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے یہ آبزرو کر لیا، سیکھ لیا، اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ عورتوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے، اسی انداز سے ساتھ ان کے ساتھ جیا جائے. بچے آبزرویشن کی ایج میں جو دیکھتے ہیں وہ ان کے ذہن میں ایک ایسی یادگار ہوتی ہے، ایک ایسی یادگار شمع ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے جس کی روشنی میں وہ پوری زندگی کا سفر کرنا چاہتا ہے. لہذا اسپیشلی 17 سال سے کم عمر کے بچوں کے سامنے پیرنٹس بہت زیادہ حوصلہ افزا گفتگو کریں، بہت زیادہ ریسپیکٹو بیہیو ایک دوسرے کے ساتھ رکھے، بچوں کے ساتھ رکھے، بڑوں کے ساتھ رکھے، پڑوسیوں کے ساتھ رکھے، مہمانوں کے ساتھ رکھے. ایک پراپر ہاؤس میں، ایک پراپر لوگوں کے درمیان ہی مسائل پہ گفتگو. مثال کے طور پر کہ کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس میں ان لاز کے درمیان گفتگو ہو سکتی ہے. دو ہاؤس بلڈ ہونا چاہیے جن کے بیچ میں گفتگو ہو اور 17 سال سے کم عمر کے بچوں کو اس میں انوالو نہ کریں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر کے کسی مسئلے میں بچوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. میں اس نقطے پر بچوں کو اگنور کرنے کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 10 سال سے 17 سال کی عمر کے بچوں کو اگنور کیجیے، بلکہ ان کے ساتھ آپ بہت ہی تعمیراتی چیزوں میں، کنسٹرکٹیو چیزوں میں ڈسکس کریں اور ان کے سامنے مسائل ایسے رکھیں جو حقیقت میں مسئلہ نہ ہو. انہیں انگیج کیجیے ایموشنلی، سوشلی. خود بخود وہ سائیکولوجیکل طور پر اس طرح بلڈ اپ ہوں گے کہ مسائل کو حل کرنا بھی انہیں آئے. لیکن وہ مسائل جو ان کی اپنی استطاعت سے، ان کی اپنی دسترس سے باہر ہو، وہ ان کے سامنے شیئر نہ کریں. اس طرح کے مسائل، اس طرح کی چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، پیرنٹس کے درمیان ہوتی ہے. وہ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں،
وہ اینزائٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں، وہ ڈپریس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے وہ وجوہات جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے کہا، بیہیویئر کا مسئلہ ہے، ایکسپیکٹیشن ہے، کمپیریزن ہے، یا پھر کسی اور کو دیکھ کر اپنے بچے کی فیوچر کے لیے اینزائٹی کا شکار ہونا ہے، بچوں کی ہیلتھ کو لے کے اینزائٹی کا شکار ہونا ہے، بچوں کو غیر ضروری طور پر وٹامنز، پروٹین، کیلشیم وغیرہ دینے کی عادت بن جانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا ہے۔ ایسی چیزیں اگر ہے تو پھر ہمیں پراپر کاؤنسلنگ لینا ضروری ہے۔ پراپر طور پر بیہیویئر تھراپی کرنے والے لوگوں کے ساتھ، پیرنٹنگ کرنے والے کاؤنسلرز کے ساتھ، سائیکولوجسٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے پراپر سیشن لینا ضروری ہے، اسٹڈی کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے کئی اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ سم ٹائم پیرنٹس میں، اسپیشلی مدر میں، ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں، بایولوجیکل چینجز بھی ہوتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس بھی ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بعد بھی اسٹریس فارم ہوتا ہے۔ جب مدر بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہے اس وقت بہت سے ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی اسٹریس فیکٹر بنتا ہے۔ سم ٹائم بچے کو بریسٹ فیڈنگ کروانا ہے لیکن مدر کو پراپر ڈائٹ نہ ملے، مدر کو اتنا ہیلدی ڈائٹ نہ ملے تو بھی اسٹریس لیول بڑھتا ہے۔ ہر انسان کو ہیلدی سلیپ ضروری ہے، لیکن بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماؤں کی اکثر نیند خراب ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، اسی میں فادر کی بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بچوں کے کلیننس، بچوں کی ہیلتھ، بچوں کے ویکسینیشن، بچوں کی فیڈنگ، یہ تمام چیزوں کو لے کر مدر کا اسکیڈول تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی اسٹریس لیول بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو میں نے ابتدا میں بیان کیا صرف اسی سے، بلکہ یہ تمام میڈیکلی چیزوں سے بھی مینٹلی ہیلتھ وقتی طور پہ متاثر ہوتی ہے۔ اس وقتی طور پہ متاثر چیز کو دوبارہ ہیلدی فارم میں لانے کے کاؤنسلرز کے ساتھ بیٹھ کر، بیہیویئر تھراپی دینے والے لوگوں کے ساتھ مل کر، ان کے سیشن لے کر ہم اپنے مینٹل ہیلتھ میں تبدیلی لا سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ دراصل مینٹل ہیلتھ کو نارملائز کرنے کے لیے جہاں بہت سے سیشنز اور بہت سے ٹپس ہوتی ہیں، میں اپنی اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے 2-3 تھراپی ٹائپس کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے ایک ٹپ میں آپ کو دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اسٹریس مینجمنٹ میں ایک ہوتا ہے EFT، مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ایک تھراپی ہوتی ہے جسے EFT کہتے ہیں۔ EFT کے مختلف اسٹروکس ہوتے ہیں اور ان اسٹروکس کے ساتھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اسے ایموشن فوکس تھراپی کہتے ہیں۔ جہاں یہ تھراپی لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، کلائنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، وہیں اس کے اسٹروکس جو ہیں ہمیں اپنی پرسنل مینٹل ہیلتھ کو، ایموشنل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بھی سیکھنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔
ہم فوری انزائٹی کو دور کرنے کے لیے ڈیپ بریتھنگ اور بریتھ ایکسرسائز بتاتا ہے. اسی کے ساتھ بہت سے تھراپی وغیرہ ہوتی ہے، وہ بھی آپ سیکھیں. میں اس موقع پر ان تمام چیزوں کا صرف ذکر کر سکتا ہوں، تفصیلات نہیں بتا سکتا. اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ کولڈ اینڈ وارم ایکسرسائز، بالکل ٹھنڈی چیزیں اور نیم گرم چیزوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایکسرسائز یا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو اپنا کر آپ اپنے لائف کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے لوگوں سے انٹرویوز کرنا، انٹریکٹ کرنا اور شیئر کرنا، یہ بہت فروٹفل ہوتا ہے. اس میں ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کوکنگ ریسیپیز کو شیئر کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے اسٹڈی مٹیریلز کو شیئر کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے بزنس ٹپس کو شیئر کرتے ہیں، میوچل فنڈ کی اسکیمز کو یا پھر اس کے کرائٹیریا کو شیئر کرتے ہیں. بہت سے لوگ اپنے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے لیول کو اور اس کے رپورٹس کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. سوشل انٹریکشن یہ ہمارے اسٹریس لیول کو کم کرتا ہے. اس کی باضابطہ طور پر ٹریننگ ہوتی ہے. اسی سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے، سوشل انٹرویوز. مثال کے طور پر کیا آپ کے پڑوس میں کوئی خاتون ایسی رہنے کے لیے آئی جو کسی شعبے میں ہے یا شعبے میں کام کرتی ہے، ماہر ہے؟ آپ اس سے ملاقات کیجیے، اس کی بیسک انفارمیشن لیجیے اور پھر اس کے انٹرویو پلان کیجیے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے غیر معمولی کام کیا، اس اسٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے جائیں یا ہم اسے فیسیلیٹ کرنے کے لیے بلائیں، اس کا انٹرویو لیں. ہم جو ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، صرف اس سے یہ نہ کہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بخار آ رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دوا لے لیجیے اور چلے جائیں. اگر ہماری مینٹل ہیلتھ متاثر ہے اور ہم مینٹل ہیلتھ کو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس ڈاکٹر کا وقت لے کر تھوڑا سا ڈاکٹر کا انٹرویو لیجیے کہ آپ نے کیسے پڑھائی حاصل کی، آپ کیسے ڈائگنوسس کرتے ہیں، آپ نے کتنے بکس پڑھا ہے. ہمارا سوشل انٹریکشن بڑھے گا. جب سوشل انٹریکشن بڑھے گا تو خود بخود ہم اپنے پرابلمس کو بھی شیئر کرنے کی ایک مومنٹ آ جائے. اور میں لاسٹ آپ کو ٹپس دینا چاہتا ہوں، اور ٹپس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کمپلیٹ ٹیکنیک بھی ہے، لیکن اسے بہت اسمال وے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں پاور آف امیجنیشن. پاور آف امیجنیشن ایک پوری ٹیکنیک ہے ہمارے اپنے مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے. اس کا ایک سمپل طریقہ ہے کہ کسی بھی کمفرٹیبل جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں اور کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ڈیپ بریتھ کریں اور سلولی بریتھ آؤٹ ہوں. اس کے بعد ہم بہت ریلیکس ہو کر اپنے شولڈرز کو نارمل کریں. شولڈرز کو نارمل کرنے کے بعد پہلے اپنے آئی بالز کو تھوڑا سا شرنک کریں، ایک دم ہلا دیں اور پھر سلولی آنکھوں کو بند کریں. آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ کسی ایسی گرینری کو امیجن کریں جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک گولف گراؤنڈ ہے، اس گولف کے گراؤنڈ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری پوری نظروں کے سامنے گرین گرین گرین
گرین گراس ہے، کچھ بڑے بڑے درخت ہیں جس پہ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے لیے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ اب آپ پاور آف امیجنیشن کا اندازہ لگائیں کہ آپ پریکٹیکلی جب سانس لے رہے تھے ریلیکس ہو کر بیٹھنے کے لیے، اس سانس لینے میں اور گرینری کو امیجن کرنے کے بعد سانس لینے میں بہت بڑا ڈفرنس آ جائے گا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پلس آکسیجن میٹر کو لگا کر چیک کر لیجیے، آپ کا آکسیجن لیول بڑھ جائے گا۔ اس گرین گراس کو، درختوں کو امیجن کرتے ہوئے آپ سانس لیجئے، باڈی کا آکسیجن لیول بڑھے گا۔ یہ پاور آف امیجنیشن کے ایکسرسائز کو، اسٹیپ کو ہم ایک خاص الارم میں سیٹ کر کے لیں۔ موبائل میں آپ 3 منٹ 2 منٹ کا الارم سیٹ کریں اور پاور آف امیجنیشن سے فائدہ ہے۔ جیسے ہی موبائل کی رنگ بجے یا آپ کی کلاک کی رنگ بجے، آپ سلولی امیجنیشن کے سیکٹر سے باہر آئیں اور پھر ڈیپ بریتھ لے کر آنکھیں کھول لیجیے۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ اس 3 منٹ کی ایکسرسائز سے پہلے آپ جس اسٹریس میں تھے، اس اسٹریس سے آپ اپنے آپ کو، اس کیفیت سے اپنے آپ کو آلموسٹ 75% ریلیکس فیل کریں گے، بالکل ریلیکس فیل کریں گے۔ اسے آپ بہت زیادہ ہیلدی وے میں لے کر دن میں 2 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ چیز نظر آتی ہے، لہٰذا پبلک پلیسز پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ ہو، ورنہ جو بینیفٹ آپ پاور آف امیجنیشن سے اٹھانا چاہتے ہیں وہ بینیفٹ آپ کو نہیں ہے۔ اگر ہم اس امیجنیشن کو پراپرلی نہیں کر پا رہے ہیں تو پہلے ٹرائل سیشن لیتے رہیں، پہلے ٹرائی کرتے رہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے پورا بلیک آؤٹ ہو اور پھر ہم کسی گارڈن میں پہنچ جائیں۔ یہ آنکھیں بند کرنے کے فوری بات نہیں ہوتا ہے، شروع میں پہلے 1-2 بار آپ کو فیل کرنے میں مشکل ہوگا، لیکن جیسے آپ کی عادت ہوگی تو کسی بھی اسٹریس کے مومنٹ پر آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے کئی اور قسم کے ایکسرسائز اور ٹپس آتی ہیں، لیکن یہ پورا موقع نہیں ہے کہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع سے کوگنیٹو تھراپی سے ریلیٹڈ اور کچھ چیزیں امیڈیٹ اینزائٹی کو ڈسٹریکٹ کرنے، یا وہ چین سائیکل جو بنتا ہے ہمارے نیورونز میں جہاں سے اینزائٹی امپروو ہوتی ہے، اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ اور ٹپس ہوتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع سے شیئر کروں گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و سلامت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔